الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم يا رب صل وسلم دائما أبدا أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. محترم مکرم بھائیو عزیزو، قابل صد احترام و تکریم سننے والی ایمان والی بہنیں بیٹیاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ آیات ہیں سورہ آل عمران چوتھے پارے کی، جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے ڈرنے کا حق، اور ہرگز موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں آئے، اور تم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ پکڑ لو اور تفرقوں میں نہ بٹ جاؤ، اور اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو جو تم پہ ہوئی جب کہ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں کو جوڑ دیا، الفت ڈال دی، اور تم اللہ کی نعمت کی وجہ سے آپس میں بھائی بن گئے، اور تم جو ہے وہ آگ کے کنارے پہ کھڑے تھے، پس اللہ نے اپنی رحمت سے تم کو اس سے بچا لیا. اور یہ اللہ فرماتے ہیں ہمارا ہی احسان ہے، کرم ہے کہ اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کو کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہ راست پہ آ جاؤ، ہدایت پہ آ جاؤ. محترم بھائیوں اور بہنوں، آج کی اس مختصر جمعۃ المبارک کی مجلس میں میں نے آپ کے سامنے اتفاق اور اتحاد امت پہ چند گزارشات عرض کرنی. بنیادی طور پہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، یہ امت کا اتحاد اور اتفاق جو ہے یہ امت کی ضرورت تو ہے ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ ہمارے دین کا تقاضا نہیں ہے بلکہ ہمارے دین کی عین حقیقت ہے. اور یہ اتفاق و اتحاد جو ہے امت کے درمیان یہ کوئی مستحب یا معمولی چیز نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول کا حکم ہے اور یہ فرض ہے. اور بغیر اتحاد و اتفاق کے یہ امت زندگی کے کسی میدان میں کوئی کامیابی حاصل نہیں کر سکتی. انتشار اور افتراق میں تو یہ آپس میں ہی لڑتے رہیں گے، آپس میں ہی ایک دوسرے سے الجھتے رہیں گے، تو یہ پھر آگے اسلام کی ترقی کی منزلوں کو کس طرح طے کریں گے اور اسلام کے پیغام کو لے کر یہ آگے کس طرح چلیں گے. ان آیات میں جن کا ترجمہ بھی آپ نے سنا،
خالق کائنات نے فرمایا کہ ایمان والو موت نہ آئے مگر اسلام پہ آئے۔ ہم میں سے ہر ایک جو ہے وہ اسلام پہ مرنا چاہتا ہے، اور اسلام پہ مرنا یہ انسان کی بہت بڑی سعادت ہے، خوش قسمتی ہے، اور اس کے لیے تو انبیاء جو ہے وہ دعائیں مانگتے رہے۔ سیدنا یوسف کی دعا موجود ہے، رب توفنی مسلمہ والحقنی بالصالحین، میرے پروردگار موت آئے تو اسلام کی حالت میں آئے اور معاشر میں تیرے نیکوکار صالح بندوں کے ساتھ میرا ٹھکانہ۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو، پوتے کو یہ وصیت فرمائی کہ بیٹو موت نہ آئے مگر اسلام پہ آئے، لیکن اللہ نے اسلام پہ مرنے کے لیے جو نسخہ ہم کو عطا کیا ہے ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ ساتھ ہی فرمایا کہ میرے بندو، ایمان والے بندو، اگر اسلام پہ مرنا چاہتے ہو تو پھر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور یہ تفرقوں میں نہ بٹ۔ اس لیے اگر اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی کے ساتھ نہیں تھامیں گے تو پھر خطرہ ہے کہ کہیں موت اسلام پہ نہ آئے، کسی اور دین پہ موت آ جائے، اور پھر موت ہی سے انسان کی کامیابی اور ناکامی کا فیصلہ بھی ہونا ہے۔ اس لیے اتحاد امت یہ پہلے بھی ضروری تھا اور آج تو بہت ضروری ہے۔ اتفاق و اتحاد کے بغیر یہ امت آگے کبھی نہیں بڑھ سکتی۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں اپنی امت کو اتفاق و اتحاد کی تعلیم دی اور وہاں اس اتفاق اور اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے، اس کو بنانے کے لیے بھی آپ نے اپنی امت کی رہنمائی فرمائی، اور وہ کیا ہے؟ آپ کا آخری خطبہ حجۃ الوداع، آپ نے فرمایا تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ان کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، پھر کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ ایک ہے اللہ کی کتاب اور ایک ہے میری سنت۔ اللہ کی کتاب وہ بھی موجود ہے اور پیغمبر کی سنت بھی موجود ہے، اور آج ہم جن گمراہیوں میں مبتلا ہو چکے ہیں اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ ہم نے کتاب اللہ کو بھی چھوڑ دیا ہے، پیغمبر کی سنت کو بھی چھوڑ دیا۔ اگر اللہ کی کتاب اور پیغمبر کی سنت سے مضبوط تعلق ہوتا تو ہمارے درمیان یہ جھگڑے، یہ فساد، یہ قتل و غارت بالکل قطعاً نہ ہوتے۔ یہاں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا، یہ جو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہے نا کہ کتاب اللہ و سنتی، اور میری سنت کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رہنا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ سنت سے مراد جو ہے یہ کھانے کی سنت ہے، لباس کی سنت ہے، مسجد میں آنے کی سنت ہے۔ یہ چند سنتوں کو ہم نے مخصوص کر لیا ہے اور ان کا معنی اور مفہوم جو ہے وہ چند اعمال میں محدود کر دیا ہے، حالانکہ سنت کا معنی اور مفہوم یہاں یہ ہے کہ جو میں نے تم کو طریقہ زندگی عطا کیا ہے اس طریقے کو نہ چھوڑنا، اور آپ نے زندگی کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس میں اپنی امت کی رہنمائی نہ فرمائی، اور آپ نے جس حال میں یہ اللہ کا دین ہم کو عطا کیا تھا، کیا یہ اللہ کا دین آج اسی حالت میں موجود ہے؟ آپ نے جب یہ اللہ کا دین اپنی امت کے سپرد کیا تو اس وقت اللہ کے دین کا غلبہ تھا، اللہ کی حاکمیت جاری اور ساری تھی، اللہ کے قانون جو ہے وہ اللہ کی مخلوق میں جاری تھے، عملاً جاری تھے،
اور آج اسی بنیادی چیز کو ہم لوگوں نے اتنا الجھا دیا ہے. اسلام کی بات کرتے ہیں جی کون سا اسلام؟ دیوبندیوں کا، بریلویوں کا، فلاں کا فلاں. حالانکہ یہ الجھانے کے لیے باتیں کی جاتی ہیں. اسلام کے نفاذ، اللہ کی حاکمیت کا مطلب تو اتنا واضح ہے کہ ایک چھوٹا بچہ بھی اس کو سمجھ سکتا ہے. اللہ کی حاکمیت میں کیا ہے کہ حکم اللہ کا چلے گا، قانون اللہ کا چلے گا، اور پھر سب سے بڑی بات، اللہ کے حکم کے تحت کسی آدمی کو کوئی استثناء حاصل نہیں ہو. چھوٹا کرے، بڑا کرے، درمیانہ کرے، جو بھی قانون کی خلاف ورزی کرے گا قانون اس پہ گرفت کرے گا. وہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے کہ ایک عورت سے چوری ہو گئی جس کا نام فاطمہ تھا اور معزز قبیلے سے تعلق رکھتی تھی. تو صحابہ کے دل میں یہ بات آئی کہ اگر اس کا ہاتھ کاٹا گیا تو قبیلے کی ناک کٹ جائے گی، اس لیے یہ اللہ کے قانون اور اللہ کی حد کو ٹال دینا چاہیے. سفارش کی گئی تو پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے کیا جواب دیا؟ تم اس فاطمہ کی بات کرتے ہو، اللہ کی قسم اگر فاطمہ بنت محمد سے بھی یہ کام ہوتا تو ان کا ہاتھ بھی کاٹا جاتا. اس لیے اللہ کا قانون یہ کسی کی رعایت نہیں کرتا. اب یہی اگر ایک بات ہمارے اسلامی ممالک میں نافذ ہو جائے، قانون غریب امیر سب کے لیے برابر کا درجہ رکھ لے تو معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں. اب ایک آدمی وڈیرا جو ہے وہ تو بیت المال کو لوٹ رہا ہے، غریب کو کھانے کے لیے کچھ نہیں مل رہا، غریب کے لیے دوائی کے لیے کچھ نہیں ہے. لیکن یہ جو اصل چیز ہے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کبھی وہ ہاتھ کاٹنے پہ، کبھی کوڑوں پہ، کبھی کسی پہ یہ جو قوم کو الجھا رہے. اس لیے یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو نظام زندگی عطا کیا تھا آج وہ نظام زندگی امت کے اندر موجود نہیں. آج اپنی اپنی خواہشات کے مطابق ہر ایک جو ہے وہ چل رہا. اور اللہ کا فرمان ذرا آپ اس پہ غور فرمائیں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو، اللہ کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں ان کی اطاعت کرو. اور یہ حکم اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو کیوں دیا؟ امت کو جوڑنے کے لیے، امت کے اتفاق و اتحاد کے لیے. اس لیے کہ اگر اولی الامر کی اطاعت نہیں ہوگی، ہر ایک اپنی اپنی مرضی کرے گا تو پھر انتشار پیدا ہوگا. اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت تو فرض ہے اور اس کے ساتھ اولی الامر کی اطاعت بھی اسی طرح فرض ہے. لیکن فرق ہے وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. اولی الامر سے مراد کون ہے؟ آپ جس کو بھی اپنا امام بنا لیں، جس کو بھی اپنا خلیفہ بنا لیں، جس کو بھی وزیر اعظم بنا لیں، صدر بنا لیں، اور پھر وہ آپ کا صدر، آپ کا وزیر اعظم جس کے سپرد جو ذمہ داری کرے وہ درجہ بدرجہ جو ہے وہ سب اسی حکم میں آتے جاتے ہیں. لیکن ایک بات جو سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمائی ہے، فرمایا حکمرانوں کو چاہیے کہ خود بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں اور امت کو بھی اس کی تعلیم دیں. نہ خود اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے، نہ کسی اور کو کرنے دے. اور اگر وقت کا امام اور حکمران تو چاہے کہ میں اللہ کے رسول کی اطاعت سے آزاد ہوں، جو چاہوں کروں، اور لوگ میرا حکم مانے، تو یہ ایسا نہیں ہو سکتا. اس لیے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق.
مخلوق کی اطاعت اللہ کی نافرمانی کے ساتھ نہیں ہوگی۔ اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے تحت کوئی حکمران حکم دیتا ہے تو اس کا ماننا فرض ہے، لازم ہے اور ضروری ہے۔ اور یہ بھی اللہ کا حکم اس لیے ہے تاکہ امت کے درمیان انتشار پیدا نہ ہو، اتفاق و اتحاد پیدا ہو۔ جب اپنے اختیار کے ساتھ ایک آدمی کو اپنا امام یا خلیفہ انہوں نے چن لیا ہے تو پھر اس کی بات مانے، اس کا حکم مانے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، آپ نے فرمایا جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی، اور فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ آپ غور فرمائیں، آپ مسجد میں ایک آدمی کو اپنا امام چنتے ہیں تو کیا اس کے پیچھے چلتے ہیں یا اس کی مخالفت کرتے ہیں؟ اگر امام رکوع میں ہے آپ قیام میں کھڑے رہیں تو اتفاق نہیں ہوگا، امام سجدے میں چلا جائے آپ رکوع میں رہیں تو اتفاق پیدا، آپ کے پیچھے پیچھے آپ کو چلنا ہوگا۔ اور پھر کتنی صاف اور واضح بات ہے کہ اگر امام رکوع میں گیا اور میں پیچھے کھڑا رہا تو میں نے اس امام کی نافرمانی نہیں کی، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کی ہے۔ شریعت اسلامیہ کا قانون کہتا ہے تیری نماز نہیں ہوئی۔ اللہ کے پاک پیغمبر کی بد دعا جو ہے، امام قیام میں ہے میں رکوع میں چلا جاؤں پہل کروں پھر بھی میری نماز، بھائی آدمی عام ہے نا، اس کے آگے پیچھے میں ہوا ہوں، لیکن اللہ کے پاک پیغمبر کا فرمان ہے جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری، جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اس لیے جو جس منصب پہ قائم ہے اور اہل ایمان نے اس کو اپنا امام یا خلیفہ یا اپنا سربراہ جو ہے مذہبی ہو یا سیاسی ہو، اس کی بات ماننی لازم ہے اور ضروری ہے جب تک کہ وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت میں جو ہے وہ حکم دیتا رہے، اور اگر اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے تو پھر اس کی بات نہیں مانی جائے گی۔ یہاں ایک بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، مولانا کے لیے ہے، آپ تو شاید اس کو سمجھے یا نہ سمجھے۔ ہمارے بھائی شیعہ حضرات کہتے ہیں کہ اولی الامر سے مراد اہل بیت اطہار ہے، سر آنکھوں پہ۔ میرے عقیدے اور ایمان کے مطابق یقیناً وہ اولی الامر ہیں، یقیناً وہ اولی الامر ہیں۔ سیدنا علی، سیدنا حسن حسین، سیدنا امام زین العابدین، امام جعفر صادق، امام محمد باقر، سب ہی اولی الامر ہیں۔ ہم مانتے ہیں، دل و جان سے مانتے ہیں کہ وہ اولی الامر ہے، لیکن میرے بھائیوں، میرے دوستو، تمہارے عقیدے کے مطابق اس آیت کریمہ کی روح سے وہ اولی الامر نہیں ہو سکتے۔ مولانا کیوں نہیں ہو سکتے؟ اس لیے کہ ہم کہتے ہیں جو معصوم ہے اس کے ساتھ جھگڑا ہو سکتا ہی نہیں۔ حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی معصوم ہے، کسی کو ہے اجازت ان کے ساتھ جھگڑا کرے؟ وہ حکم دیں تو کہے کہ آپ نے کیوں حکم دیا ہے، وہ فرمائیں تو کوئی کہے کہ آپ نے کیوں فرمایا ہے؟ اللہ کا حکم ہے، جو میرا رسول حکم دیتا جائے آنکھیں بند کر کے اس پہ عمل کرتے جاؤ، کسی کو چونو چراں کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اور یہاں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ جب اولی الامر کے ساتھ تمہارا تنازع پیدا ہو جائے تو پھر خدا رسول کی طرف بات کو لوٹاؤ۔ اگر یہ ائمہ بھی وہی حیثیت رکھتے جو معصومین کی حیثیت ہے تو پھر یہ بات سوال ہی پیدا نہ ہوتا
کہ جب ان ائمہ کے ساتھ کوئی تنازع پیدا ہو جائے تو خدا رسول کی طرف رجوع کرو، اس لیے پھر ان کی حیثیت تو وہی ہوتی جو حضرت محمد الرسول اللہ کی ذات گرامی کی حیثیت۔ ٹھیک ہے مولانا، پھر تو کوئی گنجائش ہی نہیں۔ لیکن اللہ فرماتے ہیں کہ اگر حکمرانوں کے ساتھ، مسجد کے امام کے ساتھ، محلے کے کسی صدر ڈی سی کے ساتھ، کسی کے ساتھ بھی مذہبی ہو یا سیاسی ہو، کوئی تنازع پیدا ہو جائے، وہ کہے تم یہ کہو، تو پھر اس کا حل یہ ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف بات کو لوٹاؤ اور وہاں سے فیصلہ لو۔ اگر حکمران کی بات صحیح ہے تو سر تسلیم خم کر دو، اور اگر وہ غلطی پہ ہے تو اس کو مان جانا، اتفاق و اتحاد پیدا کر لو۔ صاف سیدھی بات۔ محترم بھائیوں اور بہنوں، اتفاق کی امت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، امت مسلمہ جس میں واحد کی طرح، یہی بات فرمائی۔ اگر جسم میں سے کسی اعضاء کو تکلیف پہنچتی ہے تو پوری امت اس کی تکلیف کو محسوس، پورا جسم محسوس، پوری امت کو تکلیف دے جائے کہ ایک پہ مصیبت آئے اور دوسرے بغلیں بجائیں، اور ایک پریشان ہو، وہ قتل ہو، اس کا نقصان ہو تو دوسرے اس پہ خوشیوں کا اظہار کرے، پھر یہ امت کا تصور تو نہ ہوا۔ ایک اور بات، اتفاق و اتحاد کے قائم کرنے کے لیے میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں، آپ بھی اس پہ ذرا غور فرمائیں، توجہ فرمائیں۔ حج فرض ہے نا، فرض عین ہے نا جی، اور فرمایا جس پہ حج فرض ہو گیا اور وہ نہ کرے تو یہودی یا عیسائی ہو کے مرے، ہمیں کوئی اس کی پرواہ نہیں ہے۔ یہ سیدنا علی کا فرمان ہے رضی اللہ، انہوں نے نبی پاک کا یہ فرمان نقل کیا ہے۔ لیکن اگر حج کا راستہ پر خطر ہو، جان مال کا خطرہ ہو، تو پھر حج معاف ہو جاتا ہے یا نہیں؟ پھر حج معاف، ملتوی ہو جاتا ہے۔ روزہ فرض ہے، لیکن اگر روزہ رکھنے سے انسان کی جان کو خطرہ ہو تو روزہ معاف ہو جاتا، بعد میں رکھ لینا، پھر رکھ لینا، فدیہ دے دینا۔ نماز فرض ہے، نماز میں قیام، رکوع، سجدہ فرض ہے، لیکن اگر مجبوری ہو جائے تو فرمایا پھر جس طرح ہو سکے آسانی کے ساتھ ادا کر لو۔ یہ فرائض ہے نا۔ لیکن میرے بھائیوں اور بہنوں، کیا یہ جلوس بھی فرض کا درجہ رکھتے ہیں، واجب کا درجہ رکھتے ہیں، سنت کا درجہ رکھتے ہیں؟ اور جب ان جلوسوں کے ذریعے سے امت کے درمیان انتشار پیدا ہوتا ہے، افتراق پیدا ہوتا ہے، تو پھر اپنی ضد کو، اپنی ہٹ دھرمی کو قائم کرنے کے لیے کہنا نہیں یہ تو ضروری نکلیں گے، یہ تو ضروری ہوگا، تو کیا یہ بھی کوئی عقل کی بات ہے؟ یا تو فیصلہ قرآن و سنت سے لینا کہ یہ جلوس فرض ہیں، یہ واجب ہیں، ان کے بغیر دین قائم نہیں ہو سکتا، اور دین جو ہے اس کی تبلیغ نہیں ہو سکتی، پھر تو سر آنکھوں کے اوپر، جب بھائیوں نہ فرض ہیں، نہ واجب ہیں، نہ سنت ہیں۔ کیا یہ تو آپ جانتے ہیں کہ پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مقدس دور میں 70 صحابہ عہد میں شہید ہوئے، تو ہر سال ان کے ماتم کے لیے جلوس نکالے گئے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات گرامی اس دنیا سے تشریف لے گئی، تو کیا صحابہ نے ہر سال جو ہے آپ کے اس جدائی کے صدمے کی وجہ سے جلوس نکالے؟ پھر جب وہاں سے نہیں ہے تو پھر اگر یہ انتشار کا، افتراق کا، لڑائی اور جھگڑے کا باعث بن رہے ہیں، تو کیا
ان کو روک دینا مناسب نہیں ہے، عقل کا تقاضا نہیں ہے۔ اور پھر عبادت جو ہے وہ عبادت گاہ میں ہوتی ہے، عبادت سڑکوں کے اوپر نہیں ہوتی، بازاروں میں عبادت نہیں ہوتی۔ آپ مسجد میں آئے اور لوگ عبادت میں مصروف ہیں اور آپ نے آ کر یہاں ہلڑ بازی شروع کر دی، رولا گولا شروع کر دیا، لوگوں کو آگے پیچھے دھکیلنا شروع کر دیا، تو کیا یہ حلال ہے؟ نہیں، عبادت سکون سے ہوتی ہے، اطمینان سے ہوتی ہے۔ تو یار جب یہ جلوس نکلتے ہیں تو کیا دکان والوں کو، گزرنے والوں کو، مسافروں کو، بیماروں کو تکلیف ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ تو جب ان سے انسانیت کو جو ہے وہ تکلیف پہنچتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، تو جس سے انسانیت کو تکلیف پہنچتی ہے وہ اللہ کی عبادت نہیں ہو سکتی۔ اللہ کی عبادت تو انسانیت کے لیے رحمت کا پیغام ہے۔ اس لیے بات تو بڑی کلیئر اور صاف ہے، لیکن یہ ضد بازی جو ہے اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کا کوئی حل نہیں ہے میرے بھائیوں۔ یہ کتاب ہے اور اس کا نام ہے دریائے کابل سے دریائے یرموک تک، مولانا ابو الحسن سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور یہ سن 1963 73 اور یہ شاہ فیصل مرحوم رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک جید علماء کا وفد مختلف ممالک میں تشکیل دیا تھا، اسی اتفاق و اتحاد کو قائم کرنے کے لیے، پیدا کرنے کے لیے۔ اس میں اور بھی علماء تھے اور مولانا سید ابو الحسن علی ندوی وہ بھی تھے، اور انہوں نے جو مختلف ممالک میں تجاویز پیش کی، تقریریں کی، سب ان پڑھے لکھے، اس لیے کہ وہ سعودی حکومت کی طرف سے وفد تشکیل شدہ تھا اور وہ سعودی سفارت خانے جو ہے وہ ان کے میزبان تھے، اس لیے انہوں نے لوگوں کو دعوت دی۔ تو یہ ان کی ایک تقریر ہے جو ایران کے اندر کی گئی، اسی اتفاق و اتحاد کو قائم کرنے کے لیے۔ یہ تقریر بہت لمبی ہے، لیکن اس کے چند اقتباسات میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور پھر آپ غور فرمائیں کہ کتنی صاف اور ستھری بات ہے اتفاق و اتحاد کو قائم کرنے کے لیے۔ فرماتے ہیں ائمہ اہل بیت دین اور توحید خالص کی دعوت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح جانشین تھے۔ اس میں کوئی شک ہے کہ اللہ کی توحید خالص اور دین حق کا، اس کی دعوت و تبلیغ، اس کے پیغام کو عام کرنے میں اللہ کے رسول کے صحیح معنوں میں وہ پیروکار تھے اور جانشین۔ اہل بیت اطہار وہ ہر اس چیز کے دشمن تھے جو مخلوق کو اپنے خالق سے غافل کر دے، ہر اس چیز کے مخالف تھے جو اللہ کی مخلوق کو خالق سے دور کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس دین کو لے کر اس دنیا میں تشریف لائے تھے، وہ اس کے حق میں سب سے زیادہ غیرت مند تھے۔ اس میں کوئی شک ہے؟ سب سے زیادہ حضرت علی، ان کے گھر والے، ان کے بیٹے، اللہ کے دین کے معاملے میں ان کے دل میں غیرت موجود تھی، اور کسی ایسی چیز کو قطعاً گوارا نہیں کرتے تھے جو خالق و مخلوق کے تعلق کو کمزور کر دے یا مخلوق کو مخلوق کے ساتھ مشغول کر دے۔ ان کی دعوت اور کوشش مخلوق کے بجائے خالق سے رابطہ قائم کرنے، مظاہر دنیا سے بے رغبتی، زہد و توکل کی زندگی اور علم نافع کی اشاعت میں مشغولیت۔ علم جو ہے نا،
علم کو اتحاد امت کے لیے استعمال کرنا چاہیے، علم کو انتشار امت کے لیے استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ صحیح علم وہی ہے جو اتفاق و اتحاد پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور وہ علم نہیں ہے جو امت کے درمیان انتشار و افتراق کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں مسلمانوں کے مختلف فرقوں کو ایک دوسرے سے قریب لانے اور شیعہ اور سنیوں کے درمیان وسیع اور گہری خلیج کو پر کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جذبات تعلقات کے اس کرنٹ کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی نبوت کی طرف موڑ دیا جائے، یعنی وہاں سے فیصلہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے فیصلہ لے لیا جائے، اس لیے کہ آپ کی ذات گرامی مسلمانوں کا مرکز توجہ ہے، اور آپ کی نبوت ہی سے یہ چشمہ ابلتا ہے، اور آپ ہی وہ روشن چراغ ہیں جس نے پوری دنیا کو منور کیا ہے۔ یہ ایسا عظیم الشان تجدیدی کام ہے جس کے لیے نہایت قوی الارادہ، صاحب عزم و ہمت، مصلحین مفکرین کی ضرورت ہے۔ جب یہ کام پورا ہوگا اسلام کی فکری اور تجدیدی تاریخ میں ایک انقلاب انگیز اور بے نظیر کارنامہ ہوگا۔ اسی ٹھوس اور مستحکم بنیاد پر حقیقی اور فطرتی اسلامی اتحاد قائم ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ ہر کوشش مصنوعی اور غیر فطرتی۔ حقیقی اتفاق و اتحاد وہ قرآن اور سنت کی بنیاد پہ قائم ہو سکتا ہے۔ قرآن کا ترجمہ اور پیغمبر اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت، اس کو سامنے رکھیں، اس کو بنیاد بنائیں۔ اور پیغمبر کی سنت سے ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں کہ سیدنا اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ ابو جہل کے بیٹے تھے نا۔ ابو جہل نبی پاک کا جانی دشمن تھا یا دوست تھا؟ جانی دشمن تھا نا، بدر میں مقتول ہوا۔ جب مکہ فتح ہوا تو سیدنا اکرمہ بھاگ کر مکہ چھوڑ کر وہ سمندر اور دریا کے کنارے پہنچے تو پیچھے سے ان کی بیگم ڈھونڈتی ہوئی بھی پہنچی، کہا تجھے پناہ مل گئی ہے، واپس آؤ۔ واپس آئے، جب آ رہے تھے اکرمہ مکہ میں داخل ہونے والے تھے تو پیغمبر رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو جمع کر کے فرمایا، ابو جہل میرے دشمن کا بیٹا اکرمہ آ رہا ہے، خبردار اکرمہ کی موجودگی میں اس کے باپ کے متعلق کوئی نازیبا الفاظ زبان سے نکالے، کہیں اکرمہ کا دل ٹوٹ نہ جائے، دکھی نہ ہو جائے، پریشان نہ ہو جائے۔ یہ ہے وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیوں میری بہنوں، بدر میں مشرکین چڑھائی کر کے آئے تھے نا، جب 70 مارے گئے، یہ قافلہ مدینہ منورہ کی طرف اللہ کے رسول کی قیادت میں واپس جا رہا ہے۔ روحہ مقام پر جو 30 یا 40 میل مدینہ منورہ سے دور ہے، مدینہ سے کچھ لوگ اللہ کے پاک نبی اور نبی کے صحابہ کو مبارکباد دینے کے لیے جو ہے وہ پہنچے۔ ان میں سیدنا اسید بن حضیر بھی تھے۔ انہوں نے کہا پھر کیسے ہوا، کیا ہوا؟ ایک نوجوان سلمہ کی زبان سے نکلا، چچا کیا پوچھتے ہو؟ گاجر مولی کی طرح ہم نے ان کو کاٹ دیا۔ پیغمبر نے فرمایا نہ بیٹے ایسا نہ کہو، تم نے ان کو نہیں کاٹا، وہ قوم کے سردار اور بہادر لوگ تھے، وہ اللہ کی مشیت سے مرے ہیں۔ اور یہ ان قیدیوں کی جو ابھی مسلمان نہیں تھے اور جو مکہ میں ان کے ورثاء تھے، ان کی دلجوئی کے لیے آپ نے فرمایا تاکہ ان ہمارے مقابل میں مرنے والوں کے لواحقین کی بھی دل شکنی نہ۔
یہ ہے اتفاق و اتحاد۔ اب وقت ہو رہا ہے، یہ سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایران میں تقریر کی اس میں یہی بات وہ پیش کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جس کو محبت اور پیار ہو اور پھر کہا جائے کہ اتفاق و اتحاد کرو، اور وہ انسان کے محبوب کو ہر لمحہ طعن و تشنیع کرے، گالیاں دے، تبرہ دے، تو کیا اس طرح اتفاق پیدا ہو سکتا ہے؟ اور پھر آگے لکھتے ہیں یہ تو میرے ماں باپ، میرے اساتذہ اور شیوخ کی بات ہے۔ اب میرے استاد کو کوئی برا بھلا کہے تو مجھے برا لگے، میرے والدین کو کوئی برا بھلا کہے تو مجھے برا لگے گا، اس سے محبت اور پیار کبھی نہیں ہو سکتا۔ ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ آگے فرماتے ہیں جو ایران کے اندر انہوں نے تبلیغ کی، یار صحابہ تو وہ ہیں جو ہم کو اپنی جان، اپنے ماں باپ سے بھی زیادہ پیارے اور محبوب۔ اگر ان پہ کوئی تبرہ کرے گا، ان کو برا بھلا کہے گا، تو کیا اس کی محبت یا اس کے بارے میں دلوں میں نرمی پیدا ہو سکتی ہے؟ نہیں پیدا ہو سکتی۔ یہ انتشار ہے، یہ افتراق ہے۔ آگے ایک اور بات بڑی پیاری لکھی ہے، کہتے ہیں کہ وہاں ایران کے اندر ایک علامہ تقی القمی جو 30 سال سے امت مسلمہ کے درمیان اتفاق و اتحاد کی کوشش کر رہے تھے، اور میں ان سے ملا، ان سے میں نے گزارش کی، میں نے کہا آج تک کوئی گوند ایسی نہیں بنی جس سے انسانوں کے دلوں کو جوڑ دیا جائے۔ اگر واقعتاً آپ شیعہ سنی کے درمیان اتفاق و اتحاد چاہتے ہیں، حقیقی اتحاد جو مصنوعی نہ ہو، تو پھر کچھ چیزوں کو آپ کو چھوڑنا پڑے گا، کچھ کو ترک کرنا پڑے گا، جو مشترک ہیں ان پہ عمل کرنا پڑے گا۔ الحمدللہ ہم سنی تو جو اہل بیت اطہار کی اپنے دل میں محبت نہیں رکھتا، ہم تو کہتے ہیں اس کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، اور ہم یہ بھی مطالبہ نہیں کرتے کہ خواہ مخواہ تم صحابہ سے محبت ہی کرو۔ ہم تو اتنی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے سامنے کم از کم ان کو کچھ نہ، ہمارا دل نہ دکھاؤ، ہم ہی نہ سناؤ، اپنے گھر میں جو مرضی ہے کرتے رہو، پھر بھی اتفاق و اتحاد ہو۔ اگر گلی میں، بازاروں میں، ٹی وی میں آپ ان صحابہ کے بارے میں کچھ کہتے رہیں گے تو کیسی اتفاق ہو سکتا، کیسی اتحاد ہو سکتا ہے؟ اور یہ نفرتیں جب بڑھیں گی تو نقصان اپنا ہی ہوگا، دونوں طرف کا ہوگا، اور پھر یہ دنیا کا نقصان تو کچھ نہیں ہے، دین کا بھی نقصان ہوگا، آخرت بھی برباد ہوگی۔ اور اس انتشار و افتراق، اس قتل و غارت کی وجہ سے نہ ہم اہل بیت کو خوش کر سکتے ہیں، نہ صحابہ کو خوش کر سکتے ہیں، اس لیے کہ اہل بیت اور صحابہ وہ ان چیزوں کے مخالف تھے، اور جو مخالفت میں ہم کام کریں گے اس سے وہ راضی نہیں ہوں گے، وہ خوش نہیں ہوں گے۔ یار ابو الائمہ سیدنا علی جب ان کے سامنے ان کا قاتل آیا تو بیٹے سے فرمایا بیٹا شربت لاؤ، بیٹا سمجھا سید خود، اور کہا میرے قاتل کو پلا دو، میرے شہید ہونے کے بعد میرے قاتل کا بستر بھی اچھا ہو، کھانا بھی اچھا ہو، اس کا خاص سے معاف کرو تو تمہیں اختیار ہے، اگر انتقام لینا چاہو تو اس کو زیادہ ستانا نہیں ہے، جلدی کے ساتھ اس کا معاملہ تو عام کر دیں۔ ان کی تعلیم تو یہ ہے، کیا ان کی تعلیم یہ ہے کہ مسجدوں کو آگ لگائی جائے، معصوم بچوں کو قتل کیا جائے، بم دھماکے کیے جائیں؟ میرے بھائیوں وقت ہو چکا ہے، ورنہ آپ کو ایک بڑی پتے کی بات میں عرض کرتا، ایک بندر اور کٹے والی ہمارے ساتھ آج مسئلہ وہی بندر اور کٹے والا جو ہے وہ جاری اور ساری ہے، کچھ اور سازش کرنے والے ہیں، ہم ان کو سمجھ نہیں رہے، اور یہ امت مسلمہ پوری دنیا میں پریشان ہے۔
مغمون ہے، غم زدہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے، اور چند عناصر ہیں جو شرارتی قسم کے ہیں اور وہ اپنی شرارتوں سے باز نہیں آتے۔ اللہ ہم سب کو راہ حق پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔